ایران کا قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی میزائلوں نے قطر کے العدید فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس سے کچھ دیر پہلے قطر نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ 3 روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے 40 جنگی جہاز العدید فوجی اڈے سے نکال لیے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قطر پر ایران کے میزائل حملے کی مذمت۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی ایئر بیس پر حملے سے پہلے قطر کو آگاہ کر دیا تھا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ حملوں سے چند گھنٹے پہلے ایران نے 2 سفارتی چینل سے امریکہ کو آگاہ کیا۔ ایران نے حملوں سے متعلق دوحہ کو بھی مطلع کیا۔ قطر کی امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کی مذمت۔ قطر نے کہا ایرانی حملے کے خلاف رد عمل کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی ایئر بیس پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی بھی حملے کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پیشگی سیکیورٹی اقدامات کے طور پر فوجی اڈے کو خالی کرا دیا تھا۔ قطری وزارت دفاع نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو روکنے میں کامیاب رہا۔ حملے کے باوجود قطر کی سرزمین اور فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ امریکہ قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے کی اطلاعات سے آگاہ ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ دفاع صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان کے ساتھ سچویشن روم میں موجود ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے العدید ایئر بیس پر شارٹ اور میڈیم رینج میزائلوں سے حملہ کیا۔ قطر کے علاوہ کہیں اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملہ نہیں ہوا۔ کوئی بھی ایرانی میزائل قطر میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ نہ بنا سکا۔ بازداران انقلاب نے قطر میں امریکہ کے العدید فوجی اڈے پر حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کے مطابق قطر میں امریکی ایئر بیس پر تباہ کن اور مضبوط میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں اتنے ہی بام استعمال کیے گئے جتنے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر کیے تھے۔ قطر میں امریکی ایئر بیس رہائشی علاقوں اور شہری سہولتوں سے دور واقع ہے۔ ایرانی حملے سے ہمارے دوست برادر پڑوسی ملک قطر کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایرانی فوج نے کہا ایران پر کسی بھی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایران پر کیے گئے ہر حملے کا جواب دیں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اتنا دانش مند ہے کہ جارح کو سزا دینے کے بعد سفارتکاری شروع کرے۔ اگر یہ لوگ مذاکرات چاہتے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ کے حملے بند ہونے چاہئیں۔ بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ بحرینی وزارت داخلہ نے کہا کہ رہائشی پرسکون رہیں اور نزدیکی محفوظ علاقوں کی طرف جائیں۔ شہری مرکزی سڑکوں کا استعمال صرف اشد ضرورت پر کریں۔ بحرین نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے ایئر سپیس خالی ہونا شروع، درجن بھر پروازیں متبادل روٹ پر منتقل۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود سے کمرشل جہازوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی ایئرپورٹ کی پروازیں مختلف ممالک کو منتقل ہو رہی ہیں۔ عراق نے بھی فضائی حدود بند کر دی۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایران کی جانب سے امریکہ پر سائبر حملوں کے خدشات پر مبنی ایڈوائزری جاری کر دی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے حامی ہیکرز امریکی نیٹ ورکس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایکٹیوسٹ گروپس کمزور نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سے منسلک آلات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فرانس کی فریقین سے سفارتکاری کی طرف آنے کی اپیل۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا افراتفری کا یہ چکر اب ختم ہونا چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کا قطر میں حملہ کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات میں واپس آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر حملوں سے پہلے فرانس کو نہیں بتایا تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور چین کی قطر میں اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ تینوں ممالک کے سفارت خانوں نے اپنے شہریوں سے تاحکم ثانی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہہ دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیل پر ایرانی حملوں میں ایک برطانوی باشندے کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ پارلیمنٹ کو بتایا اسرائیل سے برطانوی شہریوں کو نکالنے کے لیے فوجی طیاروں کا آپریشن جاری ہے۔ ایران کو مخاطب کرتے ہوئے ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ برطانیہ اپنے فوجیوں کا تحفظ کرے گا۔ برطانیہ کو ایرانی ایٹمی پروگرام پر تشویش ہے۔ ایران کو چاہیے کہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ برطانیہ مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔
قطر پر ایرانی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 5.25% گر گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $72.97 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI $69.96 فی بیرل پر آ گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا 22 جون کو ایرانی جوہری تنصیبات پر ہوئے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ کمیٹی نے کہا فردو، نتنز اور اصفہان پر 22 جون کے حملے IAEA کی قرارداد کی خلاف ورزی ہیں۔ کمیٹی کا جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد کشیدگی میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں۔ کمیٹی نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ کہا ایسے وقت میں جب ایران امریکہ مذاکرات کر رہے تھے، اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے۔ جارحانہ اسرائیلی کارروائیوں نے کشیدگی بڑھائی اور وسیع تر تصادم کے خطرے کو ہوا دی۔ اسرائیلی حملوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے مواقع کو کم کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت حق دفاع حاصل ہے۔ تمام متعلقہ فریقین مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ کا حل نکالیں اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کریں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. جناب اسپیکر، ہمارے خطے میں بھی ایک نیتنیاہو کا سستی کاپی ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا اور بیانیہ کے میدان میں ہروا دیا۔ بلاول نے کئی ممالک کے بعد ایران پر اسرائیلی جارحیت کے سلسلے کو روکنا پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول نے کہا کہ پہلے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف آیا، دنیا میں کوئی نہیں بولا، پھر یہ لبنان کے خلاف گئے، کوئی نہیں بولا کیونکہ ہم لبنانی نہیں تھے، پھر وہ یمن کے خلاف گئے، کوئی نہیں بولا کیونکہ ہم یمنی نہیں تھے، اور اب اسرائیل ایران کے خلاف آ گیا۔ اگر ہم آج بھی نہیں بولے تو اس وقت بولنے والا کوئی نہیں ہوگا جب یہ ہمارے خلاف آئیں گے۔ خطے میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ فوری طور پر روکنا ہوگا۔ بلاول نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکی عوام کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ رہا ہے جس کی وہ حمایت نہیں کرتے۔ نیتنیاہو کی ایک سستی کاپی اس خطے میں بھی موجود ہے جسے پاکستان نے میدان جنگ کے ساتھ سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں بھی شکست دی ہے۔ ایران میں امریکی حملوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے روسی صدر پوتن سے مزید مدد کی درخواست کر دی۔ یہ درخواست خط کی صورت میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات میں روسی صدر کو پہنچائی۔ روسی صدر نے کہا ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ روسی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع میں مشرق وسطیٰ سے باہر کی قوتوں کا شامل ہونا دنیا کو بڑے خطرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی تفصیلات بتانا غیر ذمہ داری ہوگی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے اقدامات غیر قانونی اور ناجائز ہیں۔ روس تاریخ کی صحیح جانب کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ جب بھی امریکہ نے ایران کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا انہیں فیصلہ کن جواب ملا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امریکہ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کے بعد ایران میں رجیم چینج کا بھی اشارہ۔ کہا اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے سے اتنا بھاری نقصان ہوا جس سے ان تنصیبات کا خاتمہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔
سیٹلائٹ امیجز میں نظر آنے والا سفید اسٹرکچر بکھر کر ڈھیر ہو چکا ہے۔ زیادہ بڑا نقصان زمین پر ہوا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت پرامن سفارتی حل سے انکار کرے تو ایرانی عوام ان سے اقتدار کیوں نہ چھین لیں۔ ایرانی عوام پرتشدد اور دہائیوں سے دباؤ میں رکھنے والی حکومت سے چھٹکارا کیوں نہ حاصل کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے میں صدر ٹرمپ اب بھی سفارتکاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹرمپ سفارتکاری میں بھی مصروف ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملوں کے خلاف بات کرنے والے ملک در پردہ امریکی حملوں کو درست اور ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا کہ ان ممالک کو یہ بیانات اپنی عوامی رائے کی خاطر دینے پڑتے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا ایران پر امریکی حملوں سے پوری دنیا میں صرف ایرانی حکومت ناخوش ہے۔ ادھر آبنائے ہرمز بند کرنے کے ایرانی فیصلے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا آبنائے ہرمز کی بندش پر امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا۔ ایران یہ اقدام اس کی معاشی خودکشی ہوگی۔ چین بھی ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے کے اقدامات کے اثرات سے آگاہ کر دے۔ امریکی کی قطر میں اپنے شہریوں کو تاحکم ثانی محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈیپٹی چیئرمین دمتری میدویدیو نے کہا ہے کہ اس وقت بہت سارے ملک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وار ہیڈز دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی حملے کے بعد بھی ایران میں یورینیم افزودگی کا عمل جاری رہے گا۔ ایران کا نظام حکومت نہ صرف محفوظ رہا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ جو لوگ پہلے سپریم لیڈر کے خلاف تھے آج وہ بھی ان کی حمایت میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ میدویدیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ ایک نئی جنگ میں گھسیٹا جا چکا اور اب زمینی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ٹرمپ جسے پریزیڈنٹ آف پیس کہا گیا اب امریکہ کو ایک نئی جنگ میں دھکیل چکے۔ ٹرمپ اب دھاندلی زدہ نوبیل انعام کو بھی بھول جائیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے میدویدیو کے بیان سے متعلق سوال پر کہا کہ وہ اس بارے میں روسی صدر پوتن سے بات کریں گے کہ ان کی حکومت کا موقف کیا ہے، لیکن انہیں یقین ہے کہ روس اور چین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ شام کے صوبے حسکہ میں امریکی فوجی اڈے پر مارٹر حملہ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد فوجی اڈے کے مرکزی داخلے پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ دوسری جانب امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں ایران کے حامی گروپ کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملے کے اشارے ہیں۔ عراقی حکومت کی جانب سے حملے سے روکنے کی کوشش جاری۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک بیان میں خامنائی نے کہا اسرائیل کو سزا مل رہی ہے۔ ایرانی افواج اب تک 20 فضائی حملوں میں اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنا چکے۔ ایران کے اسرائیل کے شہر تل ابیب، حیفا سمیت شمال سے جنوب تک حملوں میں ڈرونز اور میزائلوں سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر حملوں میں حکمت عملی تبدیل کی گئی۔ حملوں میں خیبر شکن، عماد، قدر اور فتح 1 میزائل استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایران کی جانب سے 15 میزائل داغے جانے کی تصدیق۔ ایران اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کا 11واں روز۔ اسرائیلی فوج کا کرمانشاہ میں 2 ملٹری سائٹس کو نشانہ بنانے، مغربی، مشرقی اور وسطی ایران میں 6 ہوائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ۔ ایران نے آج صبح خرم آباد میں جدید اسرائیلی ہرمس ڈرون مار گرایا۔ ایرانی میڈیا نے ڈرون مار گرانے اور اس کے ملبے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق، کہا معلومات افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات کرمانشاہ میں گاڑی پر اسرائیلی حملے میں خاتون اور اس کا بچہ شہید ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ آج قومی سلامتی کے ساتھ ایران تنازع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کی فرد و جوہری تنصیب پر حملہ۔ ایرانی شہر قم کے صوبائی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے فرد و جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے حملے کی تصدیق کے ساتھ وضاحت، کہا حملے میں فرد و جوہری تنصیب کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس تک جانے والے راستوں پر حملہ کیا گیا۔ عالمی جوہری ادارے کے سربراہ رافیل گراسی نے کہا
کہ فردو افزودگی پلانٹ پر گڑھے واضح ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر زیر زمین بنکرز کو نشانہ بنانے والی ہتھیاروں سے حملہ ہوا، لیکن اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فردو کی زیر زمین تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اصفہان کمپلیکس میں زیر زمین افزودہ یورینیم کے ذخیرے والی سرنگوں کے داخلے راستے متاثر ہوئے۔ ایرانی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کی تیزی سے تعمیر نو ہو رہی ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی سرگرمیاں زیادہ قوت سے شروع ہو جائیں گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون روکنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ IAEA سے ضمانتیں ملنے تک ایرانی تعاون معطلی کا بل منظور کرائیں گے۔ دنیا نے واضح طور پر دیکھا کہ ایٹمی توانائی ایجنسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ IAEA ایک سیاسی آلہ بن چکی ہے۔ چند روز پہلے ایران اس بات کا اشارہ دے چکا ہے کہ وہ NPT سے باہر نکل آئے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ NPT کے آرٹیکل 10 کے تحت ایران کو ملکی مفادات کو خطرے کے پیش نظر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا قانونی حق حاصل ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران NPT پر کیوں بھروسہ کریں۔ حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ شوگر ملز مالکان کی منمانی کو چینی کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا بھی فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ ملک بھر میں چینی کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے درآمد کا فیصلہ ناگزیر ہو گیا۔ درآمد چینی کو جلد مارکیٹ میں لایا جائے تاکہ صارفین کو ریلیف مل سکے۔ خطے میں کشیدگی، ایران پر امریکی حملے اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکیوں کا اثر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی۔ ہرن انڈیکس 3855 پوائنٹس کمی کے بعد 1,16,167 کی سطح پر بند ہوا۔ اوگرا کے مطابق ملک میں اس وقت پیٹرول کے تقریباً 22 دن کے ذخائر موجود ہیں۔ ملک میں ڈیزل کی 32 دن کی کھپت موجود ہے۔ ترجمان اوگرا عمران غزنوی نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا، پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فراہمی روکنے یا محدود کرنے کی ہدایت جاری نہیں کی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے مناسب سٹاکس موجود ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے پر متبادل ذرائع سے پیٹرولیم مصنوعات لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رکھنے کی آخری کوششیں کی جائیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی راشننگ کی ہدایت نہیں کی گئی۔ شمالی کوریا کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے خود مختار ریاست کے سلامتی کے مفادات کا استحصال کیا ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ کہا امریکہ سمیت بیرونی طاقتوں کی مداخلت صورتحال کو مزید غیر مستحکم کرے گی۔ افغان عبوری حکومت کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ عبدالقہار بلقی نے کہا کہ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ امریکی حملے سے خطے میں عدم استحکام بڑھنے پر تشویش ہے۔ فریقین مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیں۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران سے کہا ہے کہ ایران کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے خطے کی صورتحال مزید غیر مستحکم ہو۔ کہا ایرانی جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے فریقین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آسٹریلیا کی امریکی حملے کی حمایت، سفارتکاری میں واپسی کا مطالبہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا بیان، ایران کو اب مزید کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جو خطے میں عدم استحکام پیدا کرے۔ ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کر دے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ امریکی حملہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے امریکی عزم کا اظہار ہے۔ کشیدگی کی صورتحال میں تیزی سے کمی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی انتقامی کارروائی میں بدل گئی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی کیش لیس نظام کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل لین دین کو آسان بنانے اور ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راست کو وفاقی سطح سمیت صوبوں میں قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی سے متعلق اجلاس، وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پیمنٹس انوویشن اینڈ ایڈاپشن کمیٹی، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کمیٹی اور گورنمنٹ پیمنٹس کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ سب کمیٹیاں ادائیگیوں، ڈیجیٹل نظام سے متعلق آگاہی، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی فعال کرنے سے متعلق سفارشات پیش کریں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل لین دین کا نظام قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ کامیاب معیشتوں میں کیش لیس نظام کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بوجھ سے آگاہ ہیں، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، ای کامرس کو آسان نظام پر منتقل کر دیا ہے، ان پر محدود ٹیکس ہوگا، گریجویٹی اور 75 سال سے زائد عمر کے افراد ٹیکس سے مستثنی ہوں گے، ایچ پر فی چوزہ 10 روپے ٹیکس عائد ہوگا۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ کاروبار ماحول میں بہتری کے لیے صنعتی اور الیکٹرک وہیکل پالیسی لا رہے ہیں، کسانوں کے اسٹوریج مسائل کے حل کے لیے الیکٹرانک ویئر ہاؤس لا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ صرف ان ڈیمز پر کام ہو رہا ہے جو پہلے سے منظور شدہ ہیں۔ اپوزیشن ارکان کی وزیر خزانہ کی طرف سے آنے کی کوشش، حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کے گرد حصار بنا لیا، حنیف عباسی اور اپوزیشن رکن کی ہاتھ اپائی۔ ایک لابی ہے جو ہر ایشو پر کہتی ہے کہ قیدی کو رہا کریں، ایک اور لابی ہے جو کہتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ڈیم بنانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ تقریر کے دوران اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج اور شور شرابہ۔ بلاول کی تقریر کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے قائد حزب اختلاف عمر ایوب کو بولنے کا موقع دیا تو پیپلز پارٹی کے ارکان نے احتجاج شروع کر دیا۔ نون لیگ کے ارکان کی مداخلت کے بعد ماحول کچھ ٹھنڈا ہوا، تاہم وزیر خزانہ نے جب بجٹ سمیٹنا شروع کی تو اپوزیشن ارکان نے پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی تک ہماری رسائی ناممکن بنائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد مجھے موقع نہیں دیا گیا، پیپلز پارٹی اور اسپیکر یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی بیرسٹر گوہر علی اور اسد قیصر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا اس بجٹ کے بعد ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، بینک سے قرضہ لے کر یہ ملک چلایا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو مائک ملا، جب بات شروع کی تو مائک بند کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ صوبے میں مالیاتی ایمرجنسی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ گورنر نے بجٹ اجلاس کی سمری منظور نہ کی ہو۔ اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ہفتے کو بانی پی ٹی آئی کی پیشی تھی، سازش کر کے پیشی منسوخ کرائی گئی تاکہ مشاورت نہ ہو سکے۔ بانی پی ٹی آئی جب حکم دیں گے اسمبلی تحلیل کرنے میں وقت نہیں لیں گے، بجٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق تبدیلیاں لائیں گے۔ گلگت بلتستان کی وادی نلتر میں بشگری نالے میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ نلتر ست رنگی جھیل روڈ کا بڑا حصہ سیلاب میں بہہ گیا، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، ست رنگی جھیل جانے والے سیاح متاثرہ مقام پر پھنس گئے، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد پریشان، کھلے آسمان تلے سڑک کھلنے کے منتظر۔ کراچی قابل رہائش شہر نہیں ہے۔ اگر کراچی قابل رہائش نہیں ہے تو پورے ملک سے ہزاروں لوگ کراچی کیوں آ رہے ہیں؟ سندھ اسمبلی سے خطاب میں شجیل میمن نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کراچی قابل رہائش نہیں ہے، پورے ملک کے لوگ کراچی کے بجائے لاہور، اسلام آباد اور پشاور کیوں نہیں جا رہے؟ مانتے ہیں کراچی میں مسائل ہیں، مگر 3 کروڑ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح پانی مل رہا ہے، کراچی میں صفائی بھی ہو رہی ہے، کچرا بھی اٹھ رہا ہے، لوگ کام پر بھی جا رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، امدادی مراکز پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری، مزید 17 فلسطینی شہید، بے گھر فلسطینیوں کے کیمپس خیموں پر بمباری، صبح سے اب تک 30 سے زائد فلسطینی شہید، 20 ماہ سے زائد جاری اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد 56,000 سے بڑھ گئی۔ برطانیہ کا فلسطین ایکشن تنظیم پر دہشت گردی کے قانون کے تحت پابندی لگانے کا فیصلہ، برطانوی ہوم
सेक्रेटरी येवेट कूपर ने तस्दीक कर दी। कहा, तंजीम पर पाबंदी लगाने का असर कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वाली दीगर तंजीमों पर नहीं पड़ेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बरतानवी होम सेक्रेटरी की जानिब से पाबंदी का हुक्मनामा अगले हफ्ते बरतानवी पार्लियामेंट में पेश होने का इम्कान है। फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ ट्रफालगर स्क्वायर पर तंजीम के हामियों का एहतजाज, पुलिस से झड़पें, 2 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान एशियन नेशंस कप वॉलीबॉल के फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान ने कतर को आउट क्लास कर दिया। स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से फतह हासिल की, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक डे 2025 के हवाले से HSN कॉलेज में तकरीब वॉक का भी एहतमाम किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, ओलंपियन फाइका रियाज, इंटरनेशनल रेसलर इनाम बट समेत दीगर खेलों के ओलंपियंस, साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओलंपियन अरशद नदीम सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। उनका कहना है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली मरतबा ये दिन मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। और हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन दिल थाम कर बैठे हैं। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी हॉरर फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह कबल दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमा घरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी।